بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الکونین والثقلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. گزشتہ کی نشست میں ہم نے حضرت زید کے رازوں کو کھولنے کے حوالے سے جو باتیں بیان کی جا رہی تھی اس کا بیان پڑھ رہے تھے. آج بھی وہی تسلسل جاری رہے گا. آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے یہ فرمایا کہ جو راز ہوتے ہیں ان کو کھول کھول کر بیان نہیں کیے جاتے. فرما برداری کا لحاظ کرو. لوگ رازوں کو قبول کر کے ان کو پچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. راز ان کو بتایا جاتا ہے جو رازوں کو پچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جن کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے ان کو رازوں کا بتا دینا گویا ان کا ہی نقصان کر دینا ہے. تو تم کو جو حکم دیا جا رہا ہے تم اس کی تعمیل کرو. سورج سے تم کو روشنی حاصل ہوئی ہے تو تم ستارے ہیں. لیکن ہر انسان سورج سے راست روشنی حاصل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا. تو وہ لوگ ستاروں سے روشنی حاصل کرتے ہیں تو ان کو ستاروں سے ہی روشنی حاصل کرنے دو. اگر وہ راست سورج سے روشنی حاصل کریں گے تو ان کی بینائی بھی جا سکتی ہے. اسی لیے ایسا مت کرو کہ لوگوں کو راست سورج سے روشنی حاصل کر کے نقصان اٹھانا پڑے. تو بہتر اسی میں ہے کہ رازوں کو کھلنے نہ دو. گفت پیغمبر کہ اصحابی نجوم رہ روارا شمع شیطارا رجوم. اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. جیسے ستاروں سے روشنی حاصل کر کے لوگ اپنا راستہ طے کرتے ہیں وہی کیفیت صحابیوں کی بھی ہے. اب زید چونکہ حضرت زید چونکہ صحابی ہیں تو لہٰذا آپ فرما رہے ہیں کہ تم نے سورج سے راست روشنی حاصل کی ہے کیونکہ تم ستارے ہو. لیکن دوسرے لوگ جن کے سامنے تم یہ باتیں بیان کریں گے ظاہر کریں گے وہ ستارے تو نہیں ہیں. وہ تم سے روشنی حاصل کریں گے اور ہدایت پا جائیں گے. ان کے لیے اتنا کافی ہے. تو صحابہ ستاروں کی طرح ہوتے ہیں جو مسافروں کے لیے راستہ بتانے والے اور شیطان کو رجم کرنے والے کنکر پھینکنے والے ہوتے ہیں. تو اب آئندہ کی جو قومیں آئندہ کی جو نسلیں ہیں وہ صحابہ سے روشنی حاصل کریں گی. ہر کسیرا گر بدے آ چشم زور کو گرفتے زافتاب چرخ نور. اگر ہر شخص کی آنکھ ہوتی ان کی بینائی کی وہ صلاحیت ہوتی کہ جس سے آسمان کے سورج سے وہ روشنی حاصل کیے ہوتے تو الگ بات تھی. مگر کہ ستارہ حاجتستے اے ذلیل کہ بدے بر نور خورشیداں دلیل. تو اے کمزور انسان، اے طاقت سہنے کی صلاحیت نہ رکھنے والے انسان، اگر تو صلاحیت والا ہوتا تو تو بھی سورج سے راست روشنی حاصل کر لیتا. تو صلاحیت والا نہیں ہے اسی لیے تو ستاروں کی ضرورت پڑی ہے. ورنہ ستاروں کی ضرورت ہی کیا پڑتی؟ ستاروں کی ضرورت اسی لیے پڑتی ہے کہ سورج سے روشنی حاصل نہ کر سکتے ہیں تو ستاروں سے روشنی حاصل کر کے اپنا راستہ طے کریں اور منزل پر پہنچ جائیں. تو جو سورج سے روشنی حاصل نہیں کرتے سکتے وہ ستاروں سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور ستاروں کے اندر سورج کی روشنی ہے. تو یہی طریقہ کار ہے. ہیچ ماہو اختر حاجت نبود کو بود بر آفتاب حق شہود. ایسے آدمی کو جو سورج کی دنیا میں نہیں ہے یا سورج کے وقت پر نہیں ہے ایسے آدمی کو چاند ستاروں کی روشنی ہی پر اکتفا کرنا پڑے گا. دن میں جب سورج آب و تاب پر ہوتا ہے تو چاند ستاروں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ان کی روشنی
پڑتی ہی نہیں ہے، لیکن جب رات ہو جاتی ہے تو وہی چاند ستارے چمکنے لگتے ہیں۔ ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتا دوں، کافی پرانی بات ہے، کسی نے مجھ سے ایک مرتبہ سوال کیا تھا اسی حوالے سے کہ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کرامتیں بیان کی جاتی ہیں حیران کن ہیں، محیر العقول ہیں، عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ اتنی کرامتیں۔ حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے سے بڑے ولی کا درجہ بھی چھوٹے سے چھوٹے صحابی سے کم ہوتا ہے، تو صحابہ کرام کی اتنی کرامتیں تو ظاہر نہیں ہوئی ہیں، اتنی کرامتیں تو صحابہ کی بیان نہیں ہوئی ہیں، اور حضرت شیخ تو صحابی نہیں ہیں، تو صحابہ سے بڑھ کے ان کی کرامتیں کیسے ہو گئیں؟ تو میں نے یہی مولانا روم نے جو بات بتائی ہے اسی حوالے سے میں نے ان کو جواب دیا تھا۔ اس وقت جب کہ دن ہو، سورج اپنے آب و تاب پر ہو، اس وقت ستاروں اور چاند کی روشنی بھی مدھم پڑ جاتی ہے، کوئی نہ چاند کو دیکھتا ہے نہ ستاروں کو دیکھتا ہے، کیونکہ اس وقت سورج اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ جلوگر ہے۔ جب سورج ڈوب جائے گا، اندھیرا آ جائے گا، تو وہی چاند کی روشنی، وہی ستاروں کی روشنی دنیا کو منور کرے گی۔ تو صحابہ کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا، وہ آفتاب رسالت کے دور میں تھے، ساری دنیا کو اس آفتاب سے روشنی مل رہی تھی، تو صحابہ کرام کی کرامتیں کسی کونے میں چلی گئیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام سے کرامتیں نہیں ہوئیں، تاریخ کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے، صحابہ کرام سے بھی بے شمار کرامتیں وارد ہوئی ہیں، لیکن ان کی کرامتیں اتنی ہائی لائٹ نہیں ہوئیں، کیونکہ اس وقت تو سورج جلوگر تھا اور معجزے، حیرت انگیز معجزے رونما ہو رہے تھے۔ ایسے وقت پہ کرامتوں کو کون دیکھے گا؟ لیکن بعد کا جب دور آیا تو اس وقت ایسی ہی مثال ہو گئی جیسے کہ رات ہو گئی ہو۔ اس وقت جب چاند بھی چمکنے لگے تو لوگوں کے لیے 14ویں کے چاند کی روشنی ہدایت کے لیے کرامت ثابت ہو جاتی ہے، وہ معاملہ ہوا۔ تو وہی بات مولانا روم کہہ رہے ہیں، ماہ می گوید بے ابر و خاک و فا، ماہ می گوید بے ابر و خاک و فے، من بشر بودم ولے یوحا الی۔ چاند جو ہے، رسالت کا چاند یا رسالت کا سورج، آپ جو بھی کہیے، یہاں پر آپ نے ماہ کا لفظ استعمال کیا، وہ ماہ رسالت ابر، مٹی اور سایہ، ان تمام چیزوں سے کہتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ، ابر، مٹی اور سایہ، یہ تین چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس سے مراد لوگ ہیں، عام قسم کے لوگ۔ ابر وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں، نبی نہیں ہیں لیکن لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں، اولیاء کرام۔ اور خاک تو عام انسان ہو گئے، اور سایہ سے مراد یہ ہے کہ فیضان، غیر نبی کا فیضان۔ تو یہ ساری چیزوں سے فیضان رسالت جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی انسان ہوں، من بشر بودم، میں بھی انسان ہوں، تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، وَلَے یوحا الی، مگر مجھ پر وحی آتی ہے، اور میرا یہ وحی آنا میرے لیے تمہاری طرح کہ ایمان بالغیب کی طرح نہیں ہے، میرا معاملہ اور اسٹرانگ ہے، کیونکہ وحی مجھ پر آتی ہے، اور تم جو وحی کی بابت سنتے ہو وہ میرے توسط سے سنتے ہو۔ تو اسی لیے یہاں پر لفظ چاند استعمال کیا۔ پہلے تو رسول کو کے اور دیگر صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے آپ نے سورج اور ستاروں سے تشبیہ دی، لیکن یہاں پر چاند کا لفظ استعمال کیا۔ اس لیے چاند کا لفظ استعمال کیا کہ چاند کے اندر بھی روشنی آتی ہے تو سورج کی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی روشنی ہے، اللہ تعالیٰ کی روشنی آ رہی ہے چاند کے اندر بھی اور ستاروں کے اندر بھی۔ تو یہاں پر آپ مثال دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی سے مراد سورج کی روشنی، جن کی روشنی ذاتی ہے۔ علم کی روشنی اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی ہے، جبکہ دیگر مخلوق کے پاس جو علم کی روشنی ہے وہ ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، جیسے کہ چاند اور ستاروں کے پاس ہے۔ تو چاند سے مراد رسول اور ستاروں سے مراد صحابہ، ایسے آپ مراد لے رہے ہیں۔ تو یہ جو چاند ہے یہ عام لوگوں سے، ابر، خاک اور سائے سے کہتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح ہی ہوں۔ حالانکہ دیکھیے وہ چاند ہے، یہ ابر ہے، وہ سائے ہے،
خاک ہے. اصلیت میں دیکھا جائے تو بہت بڑا فرق ہے، اور فرق یہی ہے، ظاہری شکل میں تو عام انسان کی طرح ہی ہیں. قل انما انا بشر مثلکم، لیکن فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، مجھ پر وہی آتی ہے. چوں شما تاریک بودم در نہاد، وہی خورشیدم چنی نور بداد. دراصل تمہاری طرح میں بھی ایک وقت پہ بے نور تھا. تم تو ابھی بھی بے نور ہو، میں بھی ایک وقت پہ بے نور تھا. لیکن جب سورج چمکا وحی کا، اس نے اپنی روشنی بکھیری تو میں روشن ہو گیا. تو اس نے مجھے، وحی کے سورج نے مجھے یہ روشنی عطا کی ہے. دیکھیے چاند سورج کی روشنی پر منحصر ہے نا، اسی سے روشنی حاصل کرتا ہے، پھر دنیا کو دیتا ہے، اور دنیا رات میں اسی روشنی سے استفادہ کرتی ہے. ظلمت دارم بنسبت باشموس، نور دارم بہر ظلمات نفوس. سورج کی بنسبت اگر دیکھا جائے تو پھر میں بھی تاریکی میں ہوں. تمہاری نسبت اگر دیکھا جائے تو میں روشن ہوں، لیکن سورج کی نسبت سے اگر دیکھا جائے تو پھر میں بھی تاریکی میں ہوں. کیونکہ اس کی جو روشنی ہے، ایک تو اس کی خود کی روشنی ہے، پھر دوسرے اس کی روشنی کا میری روشنی مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ کی روشنی، اللہ تعالیٰ کا علم اس کا اپنا ذاتی ہے، اور بندوں کا علم عطائی ہے. اللہ تعالیٰ کا علم کلی ہے، بندوں کا علم جزوی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مجھے لا کر کھڑا جائے تو پھر میں بھی تاریکی ہوں. نور دارم بہر ظلمات نفوس، لیکن انسانوں کی تاریکیوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میرے پاس تو نور ہی نور ہے، میں سراپا نور ہوں. زاں ضعیفم تا تو تاب آوری، کہہ نہ مرد آفتاب انوری. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سورج کی طرح اتنا چمکنے والا بنایا ہی نہیں ہے. کیوں؟ تاکہ انسان برداشت کر سکیں، مجھ سے نور حاصل کر سکیں. اگر مجھے بھی اس تابش والا بنا دیا ہوتا، یا انسان نہ بنا کر کوئی فرشتے کی شکل میں بھیجا ہوتا، تو انسان مجھ سے راست طور پر فیض حاصل نہیں کر پاتا. کیونکہ انسان جو ہے زیادہ چمکدار سورج کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں. کہہ نہ مرد آفتاب انوری، کیونکہ تو زیادہ چمکدار سورج کا مرد مجاہد نہیں ہے. انوری، آفتاب انوری، انور کہتے ہیں بہت زیادہ روشن، موسٹ ریڈینٹ. ہم چو شہد و سر کا درہم بافتم، تاب بیماری جگر رہ یافتم. میں جو ہے، اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ چاند کہہ رہا ہے. میں جو ہے شہد اور سرکے کی طرح ملا ہوا ہوں. بیمار جب کوئی ہو جاتا نا تو اس کو علاج کے طور پہ شہد اور سرکہ ملا کے کھلاتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ چاند کا معاملہ جو ہے شہد اور سرکے کی طرح ہے، ملا ہوا. یہ دیکھیے ایک طرف سے جو ہے وہ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. جب اللہ سے جڑے ہوئے ہیں تو بندے ہیں، جب مخلوق سے جڑے ہوئے ہیں تو رسول ہیں. تو وہ دونوں کے درمیان ہیں، اللہ کو بندوں سے ملانے کا کام کر رہے ہیں. یہی کام ہے نا رسول کا. تو آپ کہتے ہیں میں شہد اور سرکے کی طرح باہم ملا ہوا ہوں. میرے پاس رسالت بھی ہے اور میرے پاس بشریت بھی ہے. جہاں ضرورت ہوتی ہے جس چیز کی، اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تابہ بیماری جگر رہ یافتم. اور میں جو ہے، جو بیمار لوگ ہوتے ہیں، جگر کی بیماری والے، ایمان کی خرابی والے جو انسان ہوتے ہیں، ان کا علاج اسی دو چیزوں سے ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیمار ایمان والے کہ رسول کو اپنی طرح کا بشر سمجھتے ہیں، بالکل اپنی طرح کا بشر. ارے یہ کیسے رسول ہیں؟ مالی ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسے رسول ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں ہماری طرح. وہ لوگوں کو کبھی ایمان میسر آتا ہی نہیں ہے، اپنی طرح سمجھنے والوں. اور وہ بشر ہیں بھی ہیں جو بشریت رسول کو مانتے نہیں ہیں،
سراسر نورانیت ہی مانتے ہیں وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا دونوں کو ماننا ضروری ہے۔ میں شہد اور سرکے کی طرح باہم ملا ہوا ہوں، منگلڈ ہوں، ووون ہوں، تابہ بیماری جگر رہ یافتم، تاکہ اس بیماری والوں کو، جگر کی بیماری والوں کو عام طور پہ یہ کھلاتے ہیں، تو اس لیے آپ اس کی مثال دے رہے ہیں۔ جن کو جگر کی بیماری ہو جاتی ہے ان کو شہد اور سرکہ ملا کے کھلاتے ہیں۔ چوز علت وار ہی دی اے رہی، سر کرا بے گزار می خوردنگبی، اے جگر کی بیماری میں گرفتار انسان، جب تک تو بیمار ہے تجھے ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، شہد اور سرکہ، لیکن جب تو بیماری سے نجات پا جائے تو اب سرکے کی کیا ضرورت ہے تجھے؟ شہد کھا اور مزے اڑا۔ سرکہ کھٹا ہوتا ہے، شہد میٹھا ہوتا ہے، تو جو بیمار تھا اس کو علاج کے طور پر دونوں چیزیں ملا کر کھلایا گیا، لیکن جب تو صحت مند ہو چکا ہے تو سرکہ کیوں کھاتا ہے؟ شہد کھا اور مزے اڑا، اپنے رشتے کو مضبوط کر، اپنے تعلق کو مضبوط کر، دوسرے والے پہلو پہ مت جا۔ یہ کافروں کے لیے کہا گیا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، تاکہ کافروں کو کہا جائے کہ میں خود بشر ہوں، کہتا ہوں اپنی زبان سے، تم مجھے کیا تانے دے رہے ہو، یہ کیسے رسول ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ارے بھئی بشر ہیں تو یہ سب کریں گے نا۔ تو یہ کافروں کو جواب دینے کے لیے کہا گیا ہے، یہ ان کے لیے ہے، لیکن جب تم ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہو تو تم رسول کی بشریت پر نظر مت کرو، تم ان کی رسالت پر نظر کرو، سرکہ چھوڑو، شہد کھاؤ۔ تخت دل معمور شد پاک از ہوا، بی کہ الرحمن علی العرش استوا، جب تمہارے دل کا تخت نور سے بھر جائے، پاک از ہوا، خواہشوں سے پاک ہو کر، دل کا تخت جب تمہارا خواہشوں سے پاک ہو کر نور سے بھر جائے تو پھر تمہاری یہ کیفیت ہو جائے گی کہ بی کہ الرحمن علی العرش استوا، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ وہ رحمان ہے، اپنی شان کے لائق وہ براجمان ہو گیا ہے عرش اعظم پر، تو وہ جو منظر ہے وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اسی وقت جب کہ تو دل کو خواہشات سے پاک کر کے نور سے بھر دے، اور یہ تعلق کے ساتھ ہی وہ مرحلہ پورا ہو سکتا ہے۔ جب تک رسول کی بشریت پر تمہاری نظر رہے گی وہ دل صفائی اور نورانیت کے اس مرحلے پر نہیں پہنچ سکتا۔ حکم بر دل بعد ازیں بے واسطہ، حق کو نچو یافت دل ای رابطہ، اس کے بعد پھر بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی میڈیٹر یا بغیر کسی میڈیم کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ رابطہ حاصل ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی وحی کرنا شروع کر دیتا ہے، الہام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کوئی میڈیم کا استعمال نہیں کرتا، ڈائریکٹ تمہارے دل پر الہام ہونے لگتا ہے، مگر پہلے دل کی ویسی صفائی ہونا ضروری ہے، تو وہ ہوتا ہے۔ لیکن ہر وہ چیز جو ہو رہی ہے آپ کے دل کے اوپر الہام راست اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وہ سب کچھ بولنے کے قابل نہیں ہوتا، کیونکہ سب کی آنکھیں سورج کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ ای سخن پایا ندارت زید کو، تا دہم بندش کے رسوائی مجو، اس بات کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، اینڈلیس گفتگو ہے یہ۔ زید کہاں ہے، حضرت زید کہاں ہے، ذرا دیکھو، تاکہ میں ان کو روکوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ باتیں کام کی ہیں جو بیان کر دی گئی ہیں، اب یہ سلسلہ اگر نکل جائے گا بات چیت کا تو یہ چلتا رہے گا، دیکھو زید کہاں ہیں، تاکہ میں ان کو رازوں کو فاش کرنے سے روک دوں، کہیں وہ یہ راز لوگوں کے سامنے بیان نہ کر دیں۔ نیست حکمت گفتنی اسرار را، چوں قیامت می رسد اظہار را، ایسے راز کے باتوں کے اظہار میں عقل مندی نہیں ہے۔ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کبھی بیان نہیں کرتے۔ ہاں اظہار کرنا ہے، لوگوں کی حقیقتوں کو ظاہر کرنا ہے تو تھوڑا انتظار کرو، قیامت آ رہی ہے، اس وقت معلوم ہو جائے۔ زید را اکنون نیابی کو گریخت،
جست الصف نعال و نال ریخت۔ اب اے سننے والے، تو زید کو ڈھونڈنے کے لیے جائے گا نا کہ زید کہاں ہے دیکھو، تو اب آپ کو زید نہیں ملیں گے، کیونکہ یہ سب کچھ وہ سن چکے ہیں، وہ نکل چکے ہیں، تہیہ کر چکے ہیں کہ اب میں کسی کو بیان نہیں کروں گا۔ اب معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ حضرت زید کا جو دل صاف ہو گیا تھا، انکشافات ہو رہے تھے، باطنی حقیقتیں کھل رہی تھیں، ایک تو خود کی اپنی صفائی دل کی وجہ سے، دوسرے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے حضور کی جو ہے آئینے کا عکس بھی آپ کے اوپر پڑ رہا تھا، اس کی وجہ سے بھی حقائق منکشف ہو رہے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ بھئی یہاں سے چلو، اب زیادہ کچھ اور نظر آنا شروع ہوگا، دکھائی دینا شروع ہوگا، تو شاید میرے منہ سے کچھ اور نکل جائے، اس لیے احتیاط یہ ہے کہ فی الحال یہاں سے نکل جاؤ۔ تو حضرت زید جا چکے ہیں، مجلس کی آخری صف میں بھی نہیں ملیں گے کیونکہ وہ تیزی سے روانہ ہو چکے ہیں۔ تو کہ باشی زید ہم خود را نیافت، ہم چو اختر کہ برو خورشید تافت۔ اب تو زید کو کیا تلاش کرے گا؟ زید کی کیفیت تو اس وقت یہ ہو گئی ہے کہ وہ اب خود کو تلاش نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ان کی کیفیت اس وقت ایسی ہو گئی ہے جیسے کہ کوئی ستارہ جس کے اوپر سورج اپنی روشنی ڈال چکا ہے۔ اب جب ستارے کے اوپر سورج کی روشنی پڑ جائے تو ستارہ کہاں سے نظر آتا ہے؟ دن کے وقت پہ کوئی ستارہ نظر آتا ہے کیا؟ نئے ازو نقشے بیابی نے نشاں، نئے کہے یابی براہ کہکشاں۔ تو اس ستارے کا نشان پائے گا نہ نقش پائے گا، کوئی ٹریس نہیں ملے گا آپ کو اس ستارے کا، کیونکہ سورج اپنی روشنی ڈال چکا ہے۔ کہکشاں تو بہت دور کی بات ہے، کہکشاں کا کہہ بھی نہیں ملے گا۔ کہہ اصل میں کاہ کو کہتے ہیں، کاہ کا مخفف ہے۔ کہکشاں اصل میں وہ کاہ کشاں ہے، اس کو شارٹ میں کہا جاتا ہے کہکشاں۔ ستاروں کا جو جھرمٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو بڑے بڑے ستاروں کا جھرمٹ آپ ڈھونڈنے کے لیے نکل رہے تھے، وہ تو دور کی بات ہے، چھوٹا تارا بھی نہیں ملے گا، تنکا بھی نہیں ملے گا، کیونکہ سورج اپنی روشنی ڈال چکا ہے۔ مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سمجھا کر یہ حقیقت بتا دی ہے کہ یہ باتیں بولنے کی نہیں ہیں، منہ بند کرو، تو آپ نے ایسا بھی ایسا منہ بند کر لیا، خود کو ہی بند کر لیا۔ جیسا کہ ایسے تھے صحابہ کرام، اتنی اطاعت گزاری، فرمانبرداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں بولنا ہے تو ختم، اب نہیں بولیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شد حواس و نطق با پایان ماں، محو نور دانش سلطان ماں۔ ہمارے جو لمیٹڈ سینسس ہے اور ہماری جو بات چیت کرنے کی جو قوت ہے، یہ سب کچھ ہمارے اس بادشاہ کی عقل و دانش کے نور میں فنا ہو چکی ہے۔ اب ہم نہیں ہیں کچھ بھی، یہ کیفیت ہے۔ ہماری عقل کی اس کی عقل کے سامنے، ہماری حکمت کی اس کی حکمت کے سامنے کوئی حقیقت حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے حواس ہی محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں۔ ہماری بولنے کی صلاحیت ہی کیا ہے؟ اگر ہم بولیں گے بھی تو کیا بول سکتے ہیں؟ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے، ہماری قوت گویائی کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا علم کلام والا سمجھتے ہیں، بات چیت کرنے والا سمجھتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے والا سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بڑے سے بڑا آدمی بھی بولتا کچھ اور ہے، سامنے والا سمجھتا کچھ اور ہے۔ تو اب یہ کیسی قوت گویائی ہوئی بھئی؟ آپ کا جو معافی ضمیر ہے، انڈیا ہے، آپ کے دل کے اندر جو بات چل رہی ہے، وہ اگر بالکل 100% ایکوریٹ اگر لوگوں کے سامنے پہنچتی ہے تو وہ آپ کا کمیونیکیشن 100% سکسیسفل ہے۔ اگر اس کے اندر تھوڑا بہت بھی کچھ فرق ہو جائے پہنچنے میں تو مطلب یو آر ویک ان کمیونیکیشن۔ یہ نقص ہے نا، یہ مراسلاتی نقص کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ کیا قوت گویائی ہے؟ یہ کیسی آپ کی صلاحیت ہے بات کرنے کی؟ تو ایسی صلاحیت کو فنا کر دینا چاہیے۔ اس نے جو کہا ہے کہہ تو کہیں، اس نے کہا منہ بند تو منہ بند کر لو۔ حص ہاؤ عقل ہاشاں در درون، موج در موج لدینا محضرون۔ اس عالم کی بات کر رہے ہیں، اس عالم میں
روحوں کی جو حواس ہے، روحوں کے جو سینسز ہے، ان کی جو عقلیں ہیں، وہ لدینا محضرون کے مقام میں تھی۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت زید نے جو یہ تمام باتیں سننے کے بعد جو آپ کے اوپر محویت طاری ہو گئی، غائب ہو گئے، محویت اس قدر طاری ہوئی، فنائیت اس قدر طاری ہوئی کہ اپنے سارے سینسز کو آپ نے بند کر لیا۔ قوت گویائی کیا، دیگر سینسز کو بھی آپ نے بند کر لیا۔ بالکل آپ اس کی مثال دے رہے ہیں۔ عالم ارواح میں بھی جب ہم تھے تو ہمارے تمام حواس کا یہی عالم تھا، وہ خدائے تعالیٰ کے نور میں اسی طرح ڈوبے ہوئے تھے۔ آج ہم اپنے سینسز کو ظاہر کر رہے ہیں، ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب ہم عالم ارواح میں تھے تو ہم نے پورے سینسز کو اپنے دبا لیا تھا اللہ تعالیٰ کے نور میں۔ لیکن آج جب دنیا کی گندگیوں میں ہم گھر گئے تو اپنے سینسز کو ہائی لائٹ کرنے لگے، ان کا استعمال کرنے لگے۔ لیکن اس وقت زید کی کیفیت کیا ہو گئی ہے؟ ویسی ہو گئی ہے جیسے ہماری عالم ارواح میں تھی، کیونکہ لدینا محضرون قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ ہے، سورہ یاسین میں آیا ہے، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون۔ قیامت میں ایک زور کی آواز ہوگی تو لوگ ہمارے حضور جمع ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن کا ذکر کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو چونکہ عالم ارواح میں بھی سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے لدینا محضرون کا ذکر کیا یہاں۔ چون شب آمد باز وقت بار شد، انجم پنہا شدہ برکار شد۔ جب رات آئی پھر کام کا وقت آ گیا۔ جب وہ دن تھا، جب دن تھا سارے فنا تھے عالم ارواح میں، اب رات آئی تو پھر کام کا وقت آ گیا۔ چھپے ہوئے ستارے بھی کام میں لگ گئے۔ ایک معنی یہ ہو گیا۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ جب سورج یا چاند اپنی تابانیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے تو ستاروں کا کام نہیں۔ جیسے ہی سورج چاند غائب ہو گئے ستارے اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں۔ دن میں ستاروں کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن جیسے رات آئی ستارے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، روشنی دینے کے کام میں۔ خلق عالم جملگی بے ہوش شوند، پردہا بر رو کشند و بغنوند۔ دنیا کی تمام مخلوق رات ہوتے ہی ہوش کھو بیٹھتی ہے، چہرے ڈھانپ لیتے ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اپنے آپ سے بے خود ہو کے سو جاتے ہیں۔ رات کی جو کیفیت ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ دن میں ایسا نہیں ہوتا، دن میں سب کاموں میں لگے ہوتے ہیں، رات ہوتی ہے تو ایک عجیب قسم کی کیفیت دنیا کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ لوگ اپنے اپنے بستروں میں آنکھیں بند کر کے چہرے ڈھانپ کر، کچھ لوگ تو مست سو جاتے ہیں، دنیا سے بے خبر ہو کر سو جاتے ہیں۔ تو آپ اس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ انسان کے اوپر جب موت طاری ہو جاتی ہے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ بھی ان کا سونا ہوتا ہے۔ تو اب وہ سوتے ہیں تو عالم ارواح میں ان کی روحیں پہنچ جاتی ہیں، قیامت تک کے لیے ان کی روحیں عالم ارواح میں ہوتی ہیں، اور اب وہاں پر فرشتوں کا تصرف شروع ہو جاتا ہے ان کی روحوں کے پر۔ تو اس کا ذکر آپ کر رہے ہیں۔ تمام مخلوق بے ہوش ہو جاتی ہے اور کام کرنے والے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ صبح چوں دمزد علم افراشت خر، ہر فتح از خوابگاہ برداشت سر۔ پھر جب صبح نے اپنی سانس لے لی، مطلب صبح نمودار ہو گئی، تو ایک جھنڈا بلند ہو جاتا ہے سورج کے نام سے، اور ہر شخص اپنی اپنی بستروں سے باہر آتے ہیں۔ تو اب وہ قیامت کا دن مراد لے رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ قیامت کا سورج طلوع ہوگا، سارے لوگ اپنے اپنے جو عالم برزخ میں تھے، سارے ارواح جمع تھے ایک جگہ، قبر کی زندگی، کوئی 1000 سال سے، کوئی 2000 سال سے، کوئی 3000 سال سے قبر کی زندگی میں تھے، سارے کے سارے بیدار ہو کر حاضر ہو جائیں گے۔ ہر شخص اپنی خوابگاہ سے سر اٹھا کر نکل کے آ جائے گا۔ بے ہوشارا واد عہد ہوشا، حلقہ 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 حاضر گوشا۔ اللہ تعالیٰ بے ہوشوں کو بھی ہوش دے دیتا ہے۔ جو بے ہوش لوگ ہوتے ہیں نا، اتنے سال تک ہوش میں نہیں تھے، اب سب کو ہوش آ جاتا ہے، اور جماعت در جماعت، حلقہ در حلقہ
سب آتے جائیں گے قیامت کے میدان میں، اور سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع رہیں گے۔ اس وقت کوئی نافرمان نہیں رہے گا، کسی کی جرت ہی نہیں ہوگی کسی طرح کی نافرمانی کرنے کی، کیونکہ کسی کے ہاتھ میں کچھ ہوگا ہی نہیں۔ پائے کوباں دست افشاں در ثنا، ناز نازاں ربنا احیتنا، ناچتے ہوئے رقص کرتے ہوئے سب آئیں گے اپنی اپنی خبروں سے نکل کر، اور آنا پڑے گا، کوئی اور چارہ ہے نہیں۔ ناز کرتے ہوئے، اور جو اچھے لوگ ہوں گے وہ تو ناز کرتے ہوئے آئیں گے، ربنا احییتنا، اے اللہ تو نے ہم کو پھر زندہ کر دیا، یہ کہتے جائیں گے اور آ جائیں گے میدان قیامت میں۔ آن جلودو آن عظام ریختہ، فارساں گشتہ غبار انگیختہ۔ آن جلود جلد کی جمع ہے، سکنز، اور عظام ہڈیوں کو کہتے ہیں۔ تو کھالیں اور ہڈیاں یہ سب کے سب جو کرمبلڈ ہو گئی ہوں گی، ریزہ ریزہ ہو گئی ہوں گی، وہ نکل کر آئیں گی۔ تو کیسے؟ گھوڑ سواروں کی طرح زمین کے غبار اڑاتے ہوئے، جیسے کوئی گھوڑ سوار زمین کے غبار اڑاتے ہوئے دوڑاتے ہوئے گھوڑا اپنا آتا ہے، اس طرح سب اپنی قبروں سے نکل کر میدان حشر میں جمع ہوں گی۔ حملہ آرند از عدم سوئے وجود، در قیامت ہم شکور و ہم کنود۔ اور عدم کی طرف سے، نان ایگزسٹنس کی طرف سے ایگزسٹنس کی طرف چلیں گے۔ اب یہ دنیا کی اس کی جو زندگی تھی، اس زندگی سے اس زندگی کی طرف چلیں گے قیامت کے دن۔ اور یہ چلنے والے نیک بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، شکر گزار بھی ہوں گے، ناشکرے بھی ہوں گے، سب کے سب جمع ہوں گے۔ ہم شکور و ہم کنود۔ ایک اور نسخے میں نے ہم شکور و ہم انود دیکھا۔ انود بھی یہاں پر فٹ ہوتا ہے۔ انود کہتے ہیں سرکش لوگ، شکر گزار لوگ اور سرکش لوگ، لیکن مجھے چونکہ شکور کے ساتھ کنود کا لفظ زیادہ ریلیونٹ لگا، اس لیے میں نے کنود پڑھا۔ کنود کہتے ہیں انگریٹفل، شکر کہتے ہیں گریٹفل، کنود کہتے ہیں انگریٹفل، تو زیادہ ریلیونٹ یہ لفظ لگ رہا ہے۔ سر چمی پیچی چرا نادی دے، در عدم اول نہ سر پیچی دے۔ اب یہ جو قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق اس میں جمع ہوگی، تو اب اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قیامت کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، اس میں ان کو شک ہے، تردد ہے، ان کو یقین نہیں ہے کہ ایک دن آئے گا جب قیامت آئے گی، سب لوگ جمع ہوں گے، اس کے اوپر ان کا یقین نہیں ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو سرے سے ایمان ہی نہیں ہے قیامت کے دن پر، ظاہر بات ہے وہ تو کافر ہوں گے، لیکن جو ایمان رکھنے والے ہیں ان کا ایمان بھی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ یقین کے درجے میں پہنچے، شک اور تردد میں مبتلا ہے، ابھی بھی ان کا ایمان ابھی کمزور ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سر چمی پیچی چرا نہ دیدے، بھولا بن کر قیامت کے دن کا انکار کیوں کرتا ہے؟ ایسا جیسا کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے تجھے۔ در عدم اول نہ سر پیچی دے، بھول گیا تو نے وہ دن جب تو پہلے عدم میں تھا، تیری پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ تجھے دنیا میں بھیجنا چاہتا تھا تو جانے کو تیار نہیں تھا۔ تیری یہ کیفیت تھی، جب تجھے دنیا میں پیدا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے بھیجنے کا ارادہ کیا تو جانے کو تیار نہیں تھا کہ مجھے مت بھیجیے، وہاں پر کہہ رہا تھا۔ اور اب تیری یہ حالت ہے کہ تجھے اس دنیا میں بھیج کر یہاں کچھ سالوں تک رکھنے کے بعد تجھے پھر واپس اسی مقام پر بھیجنے کا اللہ تعالیٰ حکم آتا ہے، تو بھی تو خوفزدہ ہو جاتا ہے، پھر منہ موڑ لیتا ہے۔ پہلے تو وہاں سے آنے کو تیار تم نہ تھے، پہلے تو وہاں سے آنے کو تیار تم نہ تھے، اور اب یہ حال ہے کہ نہیں لوٹنے کو دل۔ ایسا ہوتا ہے۔ در عدم افشرد بودی پائے خیش، کہ مرا کہ بر کند از جائے خیش۔ جب تو وہاں تھا عدم میں تو نے اپنے پیر سکیڑ رکھے تھے،
تجھے جب کہا جاتا تھا چلو دنیا میں تم کو چھوڑا جائے گا، وہاں تمہیں جانا ہے، تو تم نے اپنے پیر سکیڑ لیے تھے، مطلب جانے کو تیار نہیں تھے، اور ایسی اکڑن تھی تیرے پاؤں میں کہ تو نے یہ سوچ رکھا تھا کہ مجھے کون بھیج سکتا ہے، میں نہیں جانے والا ہوں۔ ضدی اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے تھے، دنیا میں جانے کو تیار نہیں تھے۔ مجھے میری جگہ سے کون ہلا سکتا ہے، میں نہیں جاؤں گا، یہ تھا۔ مینا بینی سنے ربانی ترا، کہہ کشد او موئے پیشانی ترا، کیا تو نے خدا کی کاریگری کو نہیں دیکھا ہے، کیا نہیں دیکھتا ہے؟ وہ جو فیصلہ کر لیتا ہے تو کرتا ہی کرتا ہے۔ تو لاکھ چاہے دنیا میں جانے سے انکار کرے، اللہ تعالیٰ نے تیری پیشانی پکڑی اور تجھے دنیا میں بھیج دیا، جانا ہی جانا ہے، اور وہی حال ہوگا یہاں سے جانے کا بھی۔ لاکھ تو مرنے سے ڈرتا رہے، لاکھ تو دنیا میں لمبی عمر جینے کی خواہش کرتا رہے، ہوگا کچھ نہیں۔ جب وقت آئے گا تو پیشانی پکڑ کر تیری کھینچ دیا جائے گا۔ تا کشیدت اندری انواع حال، کہ نبودت در گمان و در خیال، یہاں تک کہ تجھے ان حالتوں میں، ان احوال میں مبتلا کر دیا جو تیرے گمان اور تیرے خیال میں بھی نہیں تھے، تو سوچا بھی نہیں تھا، ویسی حالت تیرے اوپر طاری ہو گئی۔ اب پھر سکرات الموت کے وقت پہ، جو موت سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے جس کو سکرات الموت کہتے ہیں، وہ خود ایک الگ دنیا ہے۔ دنیا سے تعلق آدمی کا ٹوٹ جاتا ہے، موت سے پہلے ہی دنیا سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی ایسی چیزیں وہ دیکھنے لگتا ہے، ایسے ایسے مقامات پہ اس کو سیر کرائی جاتی ہے کہ اس کے کبھی گمان میں بھی نہیں تھا ہوگا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہوگا۔ یہاں تک کہ کسی کی اچانک موت ہوتی ہے تب بھی اس کا ایک مختصر سا ہی صحیح ایک سکرات الموت کا مرحلہ ضرور ہوتا ہے۔ عدم اورا ہمارا بنداست، کار کن دیوا سلیمان زنداست۔ یہ جو عدم ہے، جو نان ایگزسٹنٹ ورلڈ ہے، جس کو ہم عدم کہتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے تابع رہی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جو حکم دیا ہے، اس پر اس نے عمل کیا ہے، چاہے وہ آمادہ رہے نہ رہے، اسے جانا ہے تو جانا ہے۔ اب اس دنیا کے سامنے، اس عدم کے سامنے یہ وجود ہے، پھر یہ عدم ہے، پھر وہ وجود ہے۔ ایک عدم سے وجود میں آئے، پھر یہ عدم ہو گیا، اب یہ عدم سے وہ وجود کی طرف آپ جائیں گے۔ تو جیسے ادھر سے اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، زبردستی آئے، ویسے ہی آپ ادھر سے ادھر زبردستی جانا ہے اور جانا ہوگا، کوئی چارہ نہیں۔ کار کن دیوا سلیمان زنداست، اے انگوٹھی چرانے والے دیو سلیمان کے، اب تو کام پہ لگ جا۔ سلیمان مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں۔ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے ان کی انگوٹھی چرا لی اور وہ غائب ہو گئے، تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اب سلیمان جا چکے ہیں، اب حکومت میری ہی رہے گی۔ نہیں، تیری انگوٹھی گم گئی، مچھلی نے اس کو کھا لیا، پھر سلیمان کو مچھلی مل گئی، سلیمان نے اس مچھلی میں سے انگوٹھی نکال لی، اب پہن کر وہ محل میں آ چکے، اب تجھے کام پہ لگ جانا ہوگا۔ ہو گئے تیرے دن، حکومت کے جو تیرے دن تھے وہ ہو گئے۔ اے انسان، جب تک تیری حیات ہے، اس کے بعد جب سلیمان آ جائیں گے تو تجھے کام پہ لگ جانا ہوگا۔ انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آئندہ کے درس میں بھی جاری رکھیں گے، کیونکہ ابھی یہ موضوع آگے بڑھ رہا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔